اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن 831. یہ کوڈ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اور ٹاپک ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن ان پاکستان. یعنی پاکستان میں تعلیم کے میدان میں جو ایک تاریخی ترقی ہوئی ہے یا جو ایک پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. تو آج ہم اپنی چلتے ہیں جی آج کے پروگرام کی طرف. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کچھ حصے ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے. پاکستان سے پہلے کی جو صورتحال تھی برصغیر کے اندر، پری پارشن پیریڈ، یعنی جب ابھی ہماری پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو پری پارٹیشن جو پیریڈ تھا اس کے اندر تعلیم کی کیا حالت تھی. ڈومینیشن آف اسلامک ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ بیفور برٹش انٹروڈیوس سسٹم آف ایجوکیشن. جب ہندوستان میں انگریزوں نے تعلیمی نظام متعارف نہیں کروایا تھا، یعنی جب وہ بھی نہیں آئے تھے، تو یا وہ آئے تھے تو ان کے ابتدائی دور میں ایسا تھا کہ ہندوستان کے اندر زیادہ تر مسلمانوں کا ہولڈ تھا، اسلامی ایجوکیشن تھی مختلف مدارس کی صورت میں، اور یہ 2-3 جگہوں سے تعلیم دی جاتی تھی. ایک مدارس ہوتے تھے جو مساجد کے ساتھ بنے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے گھروں کے اندر جو عالم دین ہوتے تھے یا جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی تعلیم کا نظام چلایا ہوا تھا، جہاں بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے بھی جگہ دی جاتی تھی، کھانا بھی دیا جاتا تھا. تیسرا جو تھا اس کے ساتھ ساتھ جو خانقاہیں تھیں، جس طرح سے یہاں پہ جو دین پھیلا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صالحین کی ذریعے سے، یا وہ جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے پھیلایا تھا، ان کے مزارات کے ساتھ بھی مدارس تھے جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی. تو اس طرح سے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں مکاتب فکر کے لوگ، انہوں نے تعلیم کو عام کیا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے دیگر لوگ بھی جیتے تھے. یہ میں نے ایک مثال دی. اس کے علاوہ ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے مختلف شکلوں میں یہاں پہ تعلیم کا آغاز کیا. تو تعلیم فری تھی اور اس کے اندر اسلامائزیشن کا رنگ تھا، یعنی اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو ایسے ہنر سکھائے جاتے تھے جو زندگی میں بعد میں کام آئے. اس کے ساتھ ساتھ کریکٹرسٹکس آف اسلامک ایجوکیشن. اسلامک ایجوکیشن کی جو خوبیاں وہ کیا تھیں؟ فری ایجوکیشن تھی، تعلیم مفت دی جاتی تھی. مخیر حضرات جو تھے وہ اس تعلیم کے میدان میں معاونت کرتے تھے، اور بعض جگہوں کے اوپر مدارس کے ساتھ ساتھ املاک بھی وقف کی ہوتی تھی مخیر حضرات نے، یعنی زمینیں وغیرہ وقف کی ہوتی تھی جن کی آمدنی وہاں پہ ان پہ خرچ ہوتی تھی. لارج اسکیل ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کا کوئی ایک معیار نہیں تھا اس طرح سے جس طرح یہاں پہ آج پرائمری ایجوکیشن ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن، ایسے نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ تعلیم جو تھی وہ وسیع پیمانے پر تھی. وہاں پہ عالم فاضل لوگ بن کر، مفتی بن کر نکلتے تھے. ہائی اسٹیٹس آف ٹیچر کا بڑا اعلیٰ مقام تھا، یعنی ٹیچر کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس کو علم کا منبع سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح سے اس کی عزت و تکریم معاشرے میں بہت زیادہ تھی. نو باؤنڈریز ایج لمٹ. اور پھر یہ بھی تھی کہ جس طرح سے تعلیم کی کوئی حد نہیں تھی، وہاں پہ کوئی درجہ بندی یا کلاسز نہیں تھے یا تعلیم کی لیئرز نہیں تھی، اسی طرح سے ٹائرز نہیں تھے تعلیم کے، اسی طرح سے ایج لمٹ بھی کوئی نہیں تھی، یعنی جس مرضی ایج کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن آف برٹش انگلش ان سب کنٹیننٹ. جیسے بر صغیر کے اندر انگریز آئے تو انہوں نے کیا کیا، میں اس کو تھوڑا سا پہلے بتا دوں. انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی تہذیب و تمدن جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے، یہ مسلمان اپنی تعلیم سے دور نہیں ہٹ سکتے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ادارے قائم کر دیے، جو انہوں اپنے مشنریز وغیرہ بنا لی. اب ان کے اندر کیا تھا کہ تعلیم جو تھی وہ دیتے تھے انگلش کے اندر، اور انہوں نے ساتھ ہی فارسی کے اوپر اور عربی کے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کے اوپر تعلیم نہیں دی جائے گی. سائنسی تعلیم کو انہوں نے سائنسی تعلیم کو انہوں نے رواج دیا، لیکن زیادہ تر بر صغیر کے لوگوں کو انہوں نے نظری سائنسی پڑھائی، پریکٹیکل کی طرف لے کر نہ گئے. اب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ یہ انہیں آزادی دی کہ جو مدارس مسلمانوں کے ان کے تحت کام کرنا چاہیں گے ان کو آزادی ہے، لیکن وہ ان کی سپرویژن میں ہوں گے، ان کے سپروائزر اس کو چیک کیا کریں گے، اور وہ لازمی طور پر جو ہے سائنس کی تعلیم دیں گے اور ساتھ انگلش کو لازمی پڑھائیں گے. اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہاں پہ ایک تو نظم و ضبط چلانے کے لیے یہاں پہ نمائندے مل جائیں،
اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے، اور دوسری صورت میں ان کو اس طرح کا طبقہ مل جائے جو بابو کلاس انگریز ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جس کو فوکس آن انگلش اینڈ ماڈرن فیلڈ آف ایجوکیشن۔ انگریزوں نے انگلش کے اوپر زور دیا اور جدید ایجوکیشن یعنی سائنس وغیرہ پر زور دیا۔ انڈر لائنگ پرپزز بائی لارڈ میکالے ٹو پروڈیوس سچ انڈیویجولز ہو آر انڈین بائی ریس اینڈ کلر، یعنی اب لارج میکالے نے یہ جو ترامیم دی تھی، جو اصلاحات دی تھی ایجوکیشن، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد یہاں پیدا کیے جائیں جو نسل کے لحاظ سے اور رنگ کے لحاظ سے تو انڈین ہوں، ہندوستان والے ہوں، اینڈ انگلش بائی تھنکنگ، اور سوچ کے لحاظ سے وہ انگریز ہوں، وچ مینس ٹو پروڈیوس بابو کلاس کلرکس سپرنٹینڈنٹس سپروائزر ایکسٹراز۔ ان کا مقصد اعلیٰ ترین افراد پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ایسے افراد تھے جو بابو ٹائپ ہوں، کلرک ہوں، جو ان کا صرف نظام حکومت میں ان کی معاونت کریں۔ دیٹ ول بی یوزڈ ایز سپورٹ ٹو رن برٹش گورنمنٹ ان سب کنٹیننٹ۔ اب مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جو گورنمنٹ تھی انگریز کی اس کو چلایا جائے بائی ہیلپنگ ان ڈیولپنگ انٹریکشن، یعنی ان کی انٹریکشن کے ساتھ اور معاشرے کی انٹریکشن کے درمیان، یعنی یہ لوگ ہوں، ان لوگوں کی مدد کے ساتھ یہاں پہ نظام حکومت کو چلایا جائے، یعنی ان ڈیولپنگ انٹریکشن اینڈ کمیونیکیشن ود برٹش اینڈ لوکل پیپل، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ لوکل لوگوں کے درمیان، مقامی لوگوں کے درمیان اور برٹش حکومت کے درمیان جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، یعنی جو ابلاغ ہے اس کو یہ ڈیولپ کر سکے، یعنی ان لوگوں کی مدد سے ان کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی پیریڈ فرام 1947 ٹو 1958، جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وی ہیڈ 2 یونیورسٹیز آؤٹ آف 21۔ ہمارے پاس 21 یونیورسٹیوں میں سے ہمارے حصے میں صرف 2 یونیورسٹیاں آئیں، 83 کالجز، 3 انجینئرنگ کالجز، اور جو کالج تھے وہ ٹوٹل 83 ہمارے حصے میں آئے، 3 انجینئرنگ یونیورسٹیاں آئیں اور انجینئرنگ کالج بھی 3 آئے، 108 ٹیچرز ٹریننگ اسکول اور 108 جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کے اسکول ہمیں ملے، پرائمری اسکولز 39,000 پرائمری اسکولز، 9,000 سیکنڈری اسکول، اور اسی طرح 39,000 ہمیں پرائمری اسکول ملے اور 9,000 سیکنڈری اسکول ہمارے حصے میں آئے، یعنی جہاں پہ ہائی اسکول کی تعلیم دی جاتی تھی۔ فرسٹ ایجوکیشن کانفرنس واز ہیلڈ ان 1947 ٹو اسٹریم لائن اینڈ ڈائریکٹ دا سسٹم آف ایجوکیشن ان نیولی بورن کنٹری۔ یہ جو نوزائیدہ ملک تھا اس کے اندر تعلیم کے دھارے کو چلانے کے لیے اور اس کو ایک جہت دینے کے لیے 1947 کے اندر قائد اعظم کی سربراہی میں ایک ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا، کیونکہ قائد اعظم تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کی ترقی کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب پیریڈ کو دیکھتے ہیں فرام 1947 ٹو 1958، یہ جو 1947 سے 1958 کا پیریڈ تھا اس کے اندر کیا ہوا۔ دا منسٹر آف ایجوکیشن فضل الرحمان میڈ دا فالوئنگ ریکمنڈیشن۔ فضل الرحمان اس وقت منسٹر تھے ایجوکیشن کے، انہوں نے کچھ سفارشات پیش کی۔ دا ایجوکیشنل سسٹم شوڈ بی انسپائرڈ بائی دا اسلامک آئیڈیالوجی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس کے اندر اسلامی نظریے کو خاص اہمیت دی جائے۔ آگے emphasizing among many of its characteristics those of universal brotherhood, tolerance and justice۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اسلامی نظریے کا رنگ ہونا چاہیے جس میں سے زیادہ زور ان خصوصیات کو دینا چاہیے جو عالمی نوعیت کی ہوں، جن میں بھائی چارہ، پھر اسی طرح بردباری اور انصاف، ان کو اہمیت دی جانی چاہیے جو عالمگیر سطح پر اہمیت رکھتی ہیں۔ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن شوڈ بی انٹروڈیوسڈ فار اے پیریڈ آف 5 years، اور پھر یہ بھی سفارشات کی گئی کہ 5 سال تک فری اور لازمی تعلیم ہونی چاہیے، یعنی ہر بچہ تعلیم حاصل کرے اور اس کو تعلیم بھی فری دی جائے، وچ شوڈ بی گریجولی ریزڈ ٹو 8 years، اور پھر یہی تعلیم جو ہے یہ 8 سال تک فری کر دی جائے، یعنی 8ویں تک۔ پرائمری اسکولز کوڈ بی کو ایجوکیشنل اور ادروائز اکارڈنگ ٹو لوکل نیڈس۔ اب اسی طرح سے ہمارے جو پرائمری اسکول ہیں یہ سفارشات کی گئی کہ یا تو وہ کو ایجوکیشن کی طرف لے جایا جائے یا پھر مقامی سطح پہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو ڈالا جائے۔ یعنی ایکچولی یہ تھا کہ ہمارے پاس اس وقت بلڈنگز تھوڑی تھیں، سٹاف تھوڑا تھا، اب آبادی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ ایک سفارشات کی گئی کہ اگر مقامی لوگ قبول کریں تو پرائمری سطح پہ کو ایجوکیشن کو ترجیح دی جائے۔
لیکن اگر وہ مخالفت کریں اس کے حق میں نہ ہو تو پھر جس طرح وہ چاہیں وہ کیا جائے. A comprehensive scheme should be prepared for the reorganization of technical education. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک جامع سکیم بنائی جائے. Be prepared for the new organization of technical education. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو نئی طرح سے تنظیم دینے کے لیے ایک جامع پالیسی بنائی جائے suited to the economic needs of country. اور یہ پالیسی جو ہے یہ ہماری معاشی جو حالت ہے اس کے مطابق ہو, معاشی ضرورتوں کے مطابق ہو, جن آنے والی ہماری معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکے. اینڈ دا پیکیولر جینیس آف آور پیپل, اور ہمارے لیے خاص جینیس لوگ پیدا کرے, کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو جینیس قسم کے یہاں سے پروڈیوس ہوں وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے جو ہے وہ سرمایہ ثابت ہوں اور ملک معاشی طور پہ ترقی کرے. مزید آگے ہم دیکھتے ہیں جی پیریڈ فرام 1947 ٹو 1958, 1947 سے 1958 کا دور. پور انفراسٹرکچر, اس میں حالت یہ تھی کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر تھا, ہماری بلڈنگز وغیرہ, جو وہ ہمارا فرنیچر جو تھا وہ اس کی حالت بہت بری تھی. لاٹ آف پرابلمز اینڈ ایشوز, بہت زیادہ مسائل تھے, ایشوز تھے, جس میں سے آباد کاری کا مسئلہ تھا. جب ہندوستان سے لوگ یہاں پہ آئے تو چونکہ ان کے لیے رہائش کا مناسب بندوبست نہیں تھا, لہٰذا ان کو زیادہ تر انہی اسکولوں کی بلڈنگز کے اندر ٹھہرایا گیا جو اسکول دستیاب تھے. اس طرح سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. ٹیچر سٹاف کم تھا, فیمیل ٹیچرز تو نہ ہونے کے برابر تھے. اسی طرح سے جو نئے مہاجرین تھے ان کے پاس آباد کاری کے لیے وسائل نہیں تھے, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کے لیے وسائل نہیں تھے, اور ملک کے پاس بھی معاشی اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت کم سرمایہ تھا. حکومت کی مشینری کو چلانے کے لیے بہت سے مسائل تھے, اس لیے تعلیم کے نظام میں بھی یہی صورتحال تھی. امیگریشن آف اے لارج پارٹ آف پاپولیشن فرام انڈیا ٹو پاکستان, اور پھر یہ بھی تھا کہ مہاجرین کا سلسلہ آنے کا مسلسل جاری تھا, اور وسیع حد تک ملک کے اندر یہ پاپولیشن کا مسئلہ تھا, ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا. سیکیورٹی ایشوز پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تھے, ہم نوزائیدہ ملک کے تحفظ کا مسئلہ تھا, جیسا کہ ہندوؤں سے مسلسل خطرہ تھا اور وہ آنے والے مہاجرین کے اوپر بھی حملے کر رہے تھے, اور اس طرح سے ایک سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں پیریڈ فرام 1959 ٹو 1971, 1959 سے 1931 کا دور. دس پیریڈ انٹروڈیوس دا موسٹ کمپریہنسو رپورٹ آن فار ری آرگنائزنگ اینڈ ری اسٹرکچرنگ دا ایجوکیشن سسٹم. یہ جو پیریڈ ہے, اس پیریڈ کے اندر تعلیم کے نظام کو ری آرگنائز کرنے کے لیے اور ری اسٹرکچر کرنے کے لیے جامع پالیسی دی گئی, اور جو ایک کمپریہنسو رپورٹ تھی جو ہماری تعلیمی حالت تھی اس کے اوپر ایک جامع رپورٹ بھی دی گئی کہ کیا حالت ہے, اور اس کو ری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, یعنی ان کی تعمیر نو کے لیے اور دوبارہ تنظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے. دا پرپز واز ٹو اسٹیبلش اے نیشنل ایجوکیشن سسٹم. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک قومی تعلیمی نظام قائم کیا جائے which would better reflect our spiritual and moral cultural values. اس تعلیمی نظام کے تحت ہماری جو ہے روحانی اور اخلاقی قدروں کا بہتر اظہار ہو سکے, as well as compete with the international standards. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے یہ ہماری روحانی اور اخلاقی اقدار کو منعکس کرے, یعنی بچوں کی صورت میں یہ ہماری اقدار نمایاں ہوں نئی نسل کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی سطح پہ دوسری قوموں کا مقابلہ بھی کر سکیں. پھر ہم دیکھیں پیریڈ فرام 1959 ٹو 57 کے اندر ہی دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. اب تعلیم کے جو ایمز اور آبجیکٹیو طے کیے وہ کیا تھے. پہلا تھا ٹو میٹ دا انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو نیڈس اینڈ ایسپائریشن آف دا پیپل. ایک تو لوگوں میں انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا خیال, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حوصلہ افزائی. ڈیولپمنٹ آف ووکیشنل ایبلٹیز اینڈ ٹریننگ فار لیڈرشپ. پھر اسی طرح سے یہ کہ لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے, یعنی بچوں میں لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرنا. یعنی ڈیولپمنٹ آف ووکیشنل ایبلٹیز, یعنی بچوں کے اندر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے, یعنی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے
ان کو ٹریننگ دینا تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ بہتر ہو. اس طرح سے پریزرویشن آف آئیڈیلز وچ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان، اور پھر ایسے نظریات کا تحفظ ضروری سمجھا گیا جو پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا، کہ وہ جو ہمارے نظریات تھے، جن نظریات کے تحت ہم نے پاکستان بنایا، ان کا تحفظ ضروری ہے. یعنی آنے والی نسلوں کو تعلیم کے ذریعے بتایا جائے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک الگ وطن حاصل کرنے پر مجبور ہوئے. A sense of patriotism and national integration to be developed، اور یہ بھی کہا گیا کہ تعلیم کے اندر جذبہ حب الوطنی کو ابھارا جائے، اور تعلیم کے ذریعے جو ہے ایک نیشنل انٹیگریشن اس کو وجود میں لائے. یعنی پوری تعلیم کا نظام ایسا ہو کہ جس کے اندر پورے ملک کے اندر اخوت، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا ہو. اس طرح کی منافرت نہ ہو جو کسی فرقہ واریت کی صورت میں سامنے آئے یا کوئی علاقائی تعصبات کی صورت میں آئے. ایسا نظام دینا چاہیے جس کے اندر ہماری وحدت پیدا ہو. اس طرح فارمیشن آف کریکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو کردار سازی ہے اس کی طرف توجہ دینا. آگے پیریڈ فرام 1959 ٹو 1971، 1959 سے 71 کے پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. دس واز دا موسٹ کمپریہنسو ایجوکیشن رپورٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ جامع تعلیمی رپورٹ تھی. which covered almost all aspects and components of education system. اس کے اندر تعلیم کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. and which generated plans of action for different departments of education پاکستان. اور اس نے اسی رپورٹ کے اندر پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا، مختلف ڈپارٹمنٹ تھے یا اس کے جو سیکشن تھے، ان کی بہتری کے لیے مختلف پلان بنائے، مختلف منصوبے تیار کیے. اب آئیں ہم دیکھتے ہیں ان منصوبوں کو کہ یہ جو 1971 کی پالیسی میں تھا. ان 1973 تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز انٹروڈیوسڈ ان آرٹیکل 37-38 آف دا کانسٹیٹیوشن. ایجوکیشن واز گیون دا پریورٹی وچ از ایز انڈر. 1973 میں تیسرا پاکستان کا قانون متعارف کرایا گیا. اس کا آرٹیکل نمبر 37-38 جو تھا، ایجوکیشن واز گیون دا پریورٹی، اس میں ایجوکیشن کو ترجیح دی گئی، اہمیت دی گئی، وچ از ایز انڈر، جس کو یوں بیان کرتے ہیں. آرٹیکل 37 میں دا اسٹیٹ شیل، اب ریاست کیا کرے گی؟ نمبر 1، پروموٹ ود اسپیشل کیئر دا ایجوکیشنل اینڈ اکانومک انٹرسٹ آف بیکورڈ کلاس اور ایریاز. یعنی ایک تو یہ کیا جائے گا کہ جو پاکستان کے پسماندہ طبقے ہیں اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن اور معاشی دلچسپی کو خاطر میں رکھا جائے گا. یعنی ان کو تعلیمی میدان میں اس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا کہ ان کی معاشی ترقی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھے. دو چیزوں کو سامنے رکھا گیا، یعنی ایک وہ پسماندہ علاقے اور پھر وہ طبقے جو پسماندہ ہیں، یعنی خواتین کی طرف بھی، اور پھر اسی طرح سے وہ علاقے جہاں پہ تعلیم جو بہت پسماندہ، ان دونوں کی طرف. اس کا یہ تھا کہ ریموو illiteracy and provide free and compulsory education within the minimum possible period. پھر یہ بھی تھا کہ کم سے کم ممکن وقت کے اندر جو ناخواندگی ہے اس کو ختم کیا جائے اور فری اور لازمی تعلیم کو یقینی بنایا جائے. سی پارٹ تھا میک ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشنل جنرلی اویلیبل اینڈ ہائر ایجوکیشن ایکسیسیبل ٹو آل آن دا بیسس آف میرٹ. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکنیکل اور جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے اس کو عام طور پر دستیاب ہونا چاہیے، یعنی عام بندہ اس میں رسائی حاصل کر سکے اور ہر جگہ میسر ہو، ہر جگہ سے تعلیم مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کو اعلیٰ تعلیم تک رسائی میرٹ کی بنیاد پر ہو. ایف سیکشن یہ تھا کہ انیبل پیپل آف آل ایریاز، تمام ایریاز کے لوگوں کو، علاقوں کے لوگوں کو اس قابل بنانا تھرو ایجوکیشن کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے، ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یعنی ان کو ٹریننگ اور تعلیم کے ذریعے اس قابل بنانا کہ انڈسٹری کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، صنعت کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، اینڈ ادر میتھڈس، اور دوسرے طریقوں کو ترقی دی جائے ٹو پارٹیسپیٹ فلی ان آل فارمز آف نیشنل ایکٹیویٹیز، کہ وہ افراد جو صنعت میں ترقی کریں اور ان کے پاس ایسے طریقے ہوں کہ وہ
اپنی قومی تمام تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، انکلوڈنگ امپلائمنٹ ان دا سروس آف پاکستان، یعنی انکلوڈنگ امپلائمنٹ، جس کے اندر امپلائمنٹ بھی ہے یعنی روزگار ہے، اس کے مواقع پیدا کیے جائیں پاکستان کی خدمت کی خاطر، یعنی ان لوگوں کو تعلیم دی جائے، ٹریننگ دی جائے، تاکہ یہی لوگ جو ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر یا پاکستان کے اندر مختلف جو سرگرمیاں ہیں تعمیری سرگرمیاں اور اس کے اندر امپلائمنٹ کے مواقع بڑھانے میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں، یعنی ٹیکنیکل لوگ جو ہیں اگر وہ میدان میں آئیں گے تو نئی انڈسٹری چلے گی، اور نئی انڈسٹری چلنے سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ آرٹیکل 38 تھا دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، اب ریاست جو ہے وہ زندگی کی بنیادی ضروریات مہیا کرے گی، ایز فوڈ، کلوتھنگ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، جس طرح سے لباس، کھانا، رہائش، تعلیم اینڈ میڈیکل ریلیف، اور اسی طرح سے طبی سہولتیں بھی دے گی فار آل سچ سٹیزنز، ایسے تمام شہریوں کو سہولتیں دے گی ارسپیکٹو آف کلاسز اینڈ کیسٹ، یعنی بلا امتیاز ذات اور طبقوں کے، ایز آر پرماننٹلی، اور ان کو پرماننٹلی ان کو یقینی بنایا جائے گا، آر پرائمریلی unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ بنیادی طور پر ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی روزی کما سکیں on account of infirmity, sickness or unemployment، یعنی اس کے باوجود کہ بیماری ہو، بے روزگاری ہو، ان کے برعکس ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی روزگار کو کما سکیں۔ آگے دیکھتے ہیں ان ریسنٹ پاسٹ آرٹیکل 25A، جو اس وقت ایک آرٹیکل پاس ہوا ہے 25A، واز انٹروڈیوسڈ وچ ریکوائرز فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن آف 10 ایئرس، جس کے اندر 10 سال کی تعلیم فری اور لازمی قرار دی گئی فار دا اسٹوڈنٹس ایج 5 to 16 ایئرس، ایج 15 سے 5 لے کر 16 سال کی عمر کے۔ ڈفرینٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز پلانس ور انٹروڈیوسڈ امپروو اینڈ اسٹرینتھن دا سسٹم آف ایجوکیشن، پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی پالیسیاں منصوبے متعارف کرائے گئے، امپروو اینڈ اسٹرینتھن دا سسٹم آف ایجوکیشن، ان منصوبوں کو امپروو کیا گیا، بہتر کیا گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا گیا اور مضبوط کیا گیا، بٹ اسٹل وی آر فیسنگ دوز پرابلمس دیٹ وی ہیڈ 1947، لیکن اب بھی ہمارے پاس وہی مسائل ہیں جو 1947 میں ہیں۔ دا سیلینٹ فیچر آف ڈفرینٹ ایجوکیشن پالیسیز اور پلانز آر ایز انڈر، اگر ہم مختلف پالیسیوں کا جائزہ لیں تو اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ کچھ یوں ہیں، یعنی ایک مرکہ ہے ہمارے پاس مختلف پالیسیوں سے جو آج تک ہم نے حاصل کیا ہے۔ ویل فریمڈ پالیسیز، ہماری پالیسیاں ساری جو تھی وہ ویل فریمڈ تھی، اچھی طرح سے ان کو بنایا گیا تھا، نیڈ اینڈ سچویشن بیسڈ، اور ساری پالیسیاں ہماری ضرورت اور صورتحال پر مبنی تھی۔ فوکس آن برننگ ایشوز، اور جو اہم مسئلے تھے ان پر فوکس کیا گیا، ان پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کمپیٹیبل ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، اور پھر یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ان کو بنایا گیا۔ اے بلینڈ آف اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور اسی طرح سے جتنی بھی ہماری پالیسیاں تھیں اس کے اندر اسلامی نظریہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک مرکہ بنایا گیا، ان تینوں چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پلانز ور کمپریہنسو ان نیچر، اب جتنے بھی ہماری پالیسیاں اور پلان بنے یہ فطرت کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے بڑے جامع تھے، ویری آئیڈیل، اپیلنگ، اور بڑے آئیڈیل تھے، مثالی تھے، اینڈ پرومسنگ آن دا پیپر، اور پیپر کی سطح پر وہ بڑے حوصلہ افزا تھے۔ ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو ری شیپ اینڈ اسٹرکچر ایجوکیشن، اور اس کے اندر تعلیم کے شعبے کو ری شیپ کرنا یعنی دوبارہ سے شکل دینا اور ری اسٹرکچر کرنا، تعمیر نو کرنے کی اہمیت تھی۔ ہارڈلی این اسپیکٹ آف ایجوکیشن ریمینڈ مسنگ، اور اگر ان پر عمل ہوتا تو شاید ہی ایجوکیشن کا کوئی ایسا پہلو ہوتا جو آج پورا نہ کر پاتے۔ آل ٹائپس اینڈ لیولز
ور ایڈریسڈ. ان پالیسیوں کے اندر ہر طرح کی ٹائپ کی، ہر طرح کی تعلیم کو اور لیول کو ٹچ کیا گیا تھا یا ان کو زیر بحث لایا گیا تھا اور ان کے اوپر کام کیا گیا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں جی میجر گیپس اینڈ گرے ایریاز ان دا امپلیمنٹیشن آف دا پالیسیز. وہ کون کون سے گیپ ہیں یا گرے ایریاز ہیں یا وہ علاقے ہیں یا وہ ایریاز ہیں، وہ شعبے ہیں ان دا امپلیمنٹیشن آف دا پالیسی، یعنی یہ پالیسیوں کو جب نافذ کیا گیا تو وہ کون سے شعبے ہیں جن کو ہم نے مس کر دیا یا نظر انداز کر دیا، یہ کس وجہ سے ہوئے. لیک آف پولیٹیکل ول. ایک تو ہمارے پاس پولیٹیکل ول نہیں تھی، ہمارے پاس جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئیں ان کے اندر کوئی بھی اتنا شعور نہیں تھا ماسوائے اپنے مفادات کے کہ وہ بہتری کے لیے کچھ کرتی. ان کے اندر کمی تھی، ول پاور کی کمی تھی، کسی کام کو کرنے کا جذبہ نہیں تھا. لیس پرائرٹی ٹو ایجوکیشن. اور پھر جو بھی حکومت آئی اس نے ایجوکیشن کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، پرائرٹی نہ دی، ترجیح نہ دی. لو بجٹ ٹو ایجوکیشن یعنی لو بجٹ ٹو ایجوکیشن. یہ بھی کیا گیا کہ جو بھی حکومت آئی اس نے ایجوکیشن کے لیے بجٹ ہی بہت تھوڑا رکھا. ریلیز آف ایون لیس اماؤنٹ ٹو ایجوکیشن. اور پھر یہ بھی تھا کہ جتنا بجٹ رکھتے تھے اس میں سے جو خرچ کرتے تھے، ریلیز کرتے تھے، وہ بھی بہت تھوڑا کرتے تھے، باقی پیسہ کہیں اور لگا لیتے تھے. فالس ان پروسیجرز اینڈ پریکٹسز. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے طریقہ کار تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، یعنی پیسے لگانے کا یا ہماری پالیسیوں کو ریوائز کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے جو میتھڈ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. نان اویلیبلٹی آف کمپیٹنٹ اینڈ ایجوکیشنل پرسنل. پھر ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جو بھی بندے آئے وہ سیاسی بیس کے اوپر آئے، ہمدردیوں کی بنا پر آئے، مختلف اقربا پروری کی وجہ سے وہ سامنے آئے. اور وہ جو لوگ آئے نہ تو وہ اہل تھے اور نہ وہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. illiteracy اینڈ پاورٹی آف دا پیپل. پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان کا پیچھے رہ جانا، اس کے اندر لوگوں کی جہالت اور غربت بھی تھی. ڈسکنٹینویشن آف دا پالیسیز اینڈ پلانس ڈیو ٹو چینج ان گورنمنٹ. پھر اسی طرح یہ بھی ہوا کہ حکومتیں جلد سے جلد بدلتی گئیں، ایک حکومت آتی تو دوسری پارٹی اس کو توڑنے کے در پہ ہوتی. اس طرح سے حکومتوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ غیر، یعنی اس کے اندر کوئی تسلسل نہ رہ سکا ان حکومتوں کے بدلنے کی وجہ سے. پلان اور پالیسیاں ان کے اندر تسلسل جاری نہ رہا، ہر آنے والی حکومت نے پہلی پالیسیوں کو بدل دیا یا ان کو ختم کر دیا. ہائرنگ آف ٹیچرز اینڈ ایجوکیشنل پرسنل آن پولیٹیکل بیسز. پھر یہ بھی ہوا کہ مختلف ادوار میں ٹیچرز اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے جو پرسنل تھے ان کو یعنی سیاسی بیس کے اوپر رکھا گیا جو اہل نہیں تھے. انسٹیبل گورنمنٹ سسٹم. پھر یہاں پہ ہمارا جو حکومت کا نظام ہے وہ غیر مستحکم ہے. جب مرضی کو مارشل لا آ گیا اس نے حکومت کو توڑ دیا، یا کوئی اور وائلیشن پیدا ہوئی تو حکومت جاتی رہی، جس سے عدم استحکام رہا اور صحیح پالیسیوں کو یعنی پنپنے میں موقع نہ ملا. تھریٹس آن بارڈرز اینڈ وارس ود انڈیا. اور جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے، کسی بھی صورت میں امن و سکون نہیں رہتا، ہمیشہ بے چینی کی فضا بارڈر کے اوپر رہتی ہے. اس وجہ سے بھی ملک کے اندر کوئی خاطر خواہ کام اس لیے نہ ہو سکا کہ زیادہ پیسہ ہم اپنا دفاع پہ لگا دیتے ہیں. سپریشن آف ایسٹ پاکستان اور فال آف ڈھاکہ. اس کے ساتھ ساتھ 1971 کے اندر مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا. یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا جس سے ہماری بہت سی پالیسیاں کھٹائی میں پڑ گئیں. ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پلانس ہیڈ امپلیکیشنز فار کریکلم. ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پلانس ہیڈ امپلیکیشنز فار کریکلم. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری جو تعلیمی پالیسیاں اور جو منصوبے تھے ان کی کریکلم کے لیے امپلیکیشنز نہ ہو سکیں، ہم اس کو کریکلم کی صورت میں چینج نہ کر سکے، صرف پالیسیاں ہی بنی رہ گئیں. ڈیولپمنٹ ٹیچرز ٹریننگ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ اسیسمنٹ پریکٹسز بٹ دیز ور ناٹ آپریشنلائزڈ ایٹ ریکوائرڈ ٹائم. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن پالیسی اور جو پلان بنے اس کے تحت کریکلم جو ہے وہ بھی ڈیولپ کیے گئے، ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی، اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن کو ٹریننگ دی گئی اور اسیسمنٹ بھی کی گئی. بٹ دیز ور ناٹ آپریشنائزڈ ایٹ ریکوائرڈ ٹائم. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو آپریشنل نہ کر سکے، وقت کے مطابق ان سے فائدہ نہ لے سکے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک کہ ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن یا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن ان
پاکستان. تو یہ ہمارا یونٹ نمبر 6 ہے، کوڈ جو ہے 831، اس کا یہ لیکچر تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے. میرے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو میرے لیکچر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. میں نے واٹس ایپ نمبر اپنا اوپر دیا ہے، اس سے بھی بلا جھجک جب چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی اللہ حافظ.